جی ناظرین السلام علیکم۔ ایک دو نہیں، آپ کے ساتھ پوری 5 خبریں شیئر کرنی ہیں۔ پانچوں خبروں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ کسی کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور کسی خبر کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، کسی خبر کا تعلق ان سے ہے، تو ہر طرح کی۔ اچھا، سب سے پہلے تو آج آرمی چیف کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی اور وہ تھنک ٹینک سے اور میڈیا سے امریکہ کے دورے پہ گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں ہوئی ہیں اس میں کیا کیا موضوعات ڈسکس ہوئے اور اس حوالے سے آگے ہمیں کون سی راہ نظر آ رہی ہے متعین ہوتی ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بڑی واضح بات آ گئی بیرسٹر گوہر خان صاحب کی طرف۔ ابھی تک ابہام تھا خان صاحب ڈپریس ہیں، ڈیجیکٹڈ ہیں، ڈزمل ہیں، ڈاؤن ہیں، تو اب پتہ چلا جی خان صاحب تو الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے آج ملاقات کے بعد نہ صرف یہ بتایا کہ وہ الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بتا دیا وہ کس کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ تیسری خبر، ایک صنم جاوید ہوا کرتی تھی تحریک انصاف کی، بڑی دبنگ نڈر لیڈر، اور وہ جیل میں ہیں آج کل۔ تو انہوں نے جیل سے اعلان فرمایا کہ وہ مریم نواز کے خلاف صوبائی سطح کا الیکشن لڑے گی۔ حلقہ ہے 150 پنجاب کا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جیل سے مریم نواز کو شکست دے دیں گی۔ اچھا، ان کے والد کا تعلق بھی سیاست سے ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد تحریک انصاف سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ وہ کس جماعت سے الیکشن لڑیں گے اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے۔ چوتھی بہت امپورٹنٹ خبر ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے ایک لارجر بینچ بن گیا 7 رکنی، اور 2 تاریخ کو اس کا اجلاس ہے، اور اس میں 62(1)F کے تحت جو صادق اور امین والی شرط کے تحت جو تاحیات نااہلی کی کارروائیاں کی گئیں، تو اس کو سب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ بحث ہوگی۔ اس کا فائدہ نواز شریف کو بھی ہوگا، صنم جاوید کو بھی ہوگا، اور عمران خان کو بھی، سب کو ہوگا۔ جو تاحیات نااہل ہو چکا ہوا ہے اس سب کو فائدہ، جہانگیر ترین کو بھی ہوگا، اور سارے تاحیات اگر اس میں یہ فیصلہ قرار پاتا ہے۔ لیکن جس طرح چیزیں ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہیں، تو 2 تاریخ کو انہوں نے 62(1)F کو فارغ کر دینا ہے، اور یہ ہم پیٹ کے تھک گئے کہ یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صادق امین یہ مثلا نبیوں کی صفات ہے، ہماری آپ کی انسانوں کی صفات نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کڑے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے، لہٰذا اس شرط کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ انسانوں کو، سیاستدانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے، انہیں تاحیات نااہل کرنے کے لیے یہ ایک قانون میں شرک ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان پہ لگتی ہے، نواز شریف پہ لگتی ہے، یا جہانگیر ترین پہ لگتی ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور 5ویں خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے، آج میاں نواز شریف صاحب نے ایک اور خطاب کیا۔ 14واں ان کا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا۔ اس سے پہلے 13 اجلاس وہ ہو چکے ہیں مختلف حلقوں کے، اور یہ سب کچھ۔ آج کا اجلاس اس لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا کہ یہ خواتین کا ارکان کا اجلاس تھا، جو کہ بہت امپورٹنٹ اجلاس ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این میں۔ پی ایم ایل این ایک کنزرویٹو پارٹی ہے، یہ خواتین کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ بیگم کلثوم نواز ہوا کرتی تھی، تہمینہ دولتانہ وغیرہ ہوا کرتے تھے، اس کے بعد سے کوئی ایسی ہمیں نہیں نظر آتی کہ جو ہے خواتین میں کے لیے یہ کوئی جماعت کو بہت زیادہ اچھا ماحول رکھتی ہے، اور قدامت پسند قسم کے لوگ تھے۔ لیکن مریم نواز کے آنے سے، اتنا ایکٹیولی پالیٹکس میں حصہ بننے سے بہت فرق پڑا، اور چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو خواتین کا اجلاس، اس میں نواز شریف نے ایک نقطہ کہا، فرینکلی اسپیکنگ اگر اس نقطے کو ہم بیان کریں تو وہ خواتین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ ان ساری خبروں کو ہم باری باری لیں گے، ان کے اوپر تجزیہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ خبر ہے نا، وہ عمران خان صاحب کے
انتخاب کے حوالے سے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ عمران خان ختم ہو گئے، اب انہیں سائیکل مل گئی ہے، ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں، دیسی مرغی کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اب ان کا کوئی کام نہیں ہے، یا اب انہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد سمجھ تو یہی آ رہی ہے کہ خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر نے کہا خان صاحب بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے دبنگ طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے حلقے بھی منتخب کر لیے، اور حلقے انہوں نے دیکھیے، ایک تو میاں والی کا حلقہ خان صاحب کا ہمیشہ سے حلقہ رہا ہے، جنرل مشرف کے دور میں بھی سیٹ انہوں نے نکلوا لی تھی یا نکلوا دی گئی تھی ان کو، وہ سیٹ آ گئی۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ان کا اپنا گھر ہے اور بنی گالا، اور پھر لاہور میں زمان پاک میں جو ایکٹیویٹی ہوئی گزشتہ، اس سے ورکر موٹیویٹ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی موٹیویٹ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد سے اب ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں الیکشن کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے سکے گی؟ کیا بلہ ان کا نشان ہوگا؟ کیا عمران خان جیل سے باہر ہوں گے؟ کیا عمران خان کیمپین کر سکیں گے، یا یہ آن لائن جلسوں وغیرہ پہ ترخا دیا جائے گا پبلک کو، اور خان صاحب کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو آواز بنا کے ویڈیو بنا دی جائے گی اور قوم سے کہا جائے گا کہ تالیاں بجائیں؟ اس طرح ہوگا، یا ایکٹیو گراؤنڈ کی سطح پر پالیٹکس ہوگی؟ اچھا، سوشل میڈیا دیکھیں تو تحریک انصاف کے علاوہ کوئی جماعت نظر ہی نہیں آتی، اور گراؤنڈ پر دیکھیں تو تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آتی۔ لوگ خوفزدہ ہیں۔ اچھا اگر خوفزدہ ہیں تو پھر 2018 کے بعد نون لیگ کے لوگ بھی خوفزدہ ہونے چاہیے، لیکن وہ نہیں تھے، وہ موقع دیکھ کر بات کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر 9 مئی کا الزام نہیں تھا، انہوں نے ریاست فوج کے خلاف آواز بلند کی، غیر آئینی باتوں کے حوالے سے بات کی، لیکن انہوں نے کوئی شہداء کی یادگاریں نہیں جلائیں، تو ان کا کیس بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے، کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں ہوں گے تو تحریک انصاف کی کیمپین ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہی سچویشن تھی نا 2018 میں، کہ نواز شریف اور مریم نواز اگر جیل سے باہر نہیں ہوں گے تو پی ایم ایل این کی کوئی کیمپین نہیں ہوگی۔ اب اس کے باوجود کتنا جبر تھا، 2 سال 3 سال کے لیے اندر ڈال رہے تھے، تھپڑ مارے جا رہے تھے کینڈیڈیٹس کو، ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، وہ ساری سچویشن تھی۔ اس کے باوجود 60-70 سیٹیں نکالنی تھیں۔ اب وہ وقت آیا تحریک انصاف کا، تحریک انصاف کا ووٹر ہے، یہ تسلیم کرنا چاہیے، لیکن سٹرکچر نہیں ہے۔ مطلب یہ آج کہتے ہیں آج ہم وکیلوں کو ووٹ دیں گے، پرسوں کہتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں گے۔ ایز سچ عمران خان کے بعد اس جماعت میں کچھ نہیں ہے، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہو، اسد عمر ہو، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب جماعت کا سٹرکچر نہ ہو تو پھر اس کی پینیٹریشن عوام میں ایک شخص کے علاوہ نہیں رہتی۔ عمران خان اگر جیل میں رہتے ہیں، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہی ہیں، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے کیمپین کرنا۔ لیکن جیل میں بیٹھ کر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا عمران خان کو تقریر کرنے کی اجازت ہوگی؟ آن لائن جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی؟ عمران خان کی آواز لوگ سن سکیں گے، تصویر دیکھ سکیں گے، یا عمران خان کے اوپر وہ پابندیاں ہوں گی جو نواز شریف کے اوپر 2018 کے بعد لگی، کہ نہ تصویر آ سکتی ہے نہ تقریر آ سکتی ہے، اور بس نام ہے وہ بھی نہیں لیا جائے، چینلوں پہ نام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ عمران خان کے حوالے سے بھی اب یہی سچویشن ہے۔ لیکن خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور ایک نہیں 3 حلقوں سے الیکشن لاہور میں ہو سکتا ہے عمران خان کا مقابلہ کسی بڑی سیٹ پہ نواز شریف کے ساتھ ہو یا مریم نواز کے ساتھ ہو۔ وہ ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن، سب سے بڑا کانٹے دار مقابلہ، کہ اگر عمران خان اور نواز شریف آمنے سامنے ہیں، اگر مریم نواز اور عمران خان آمنے سامنے ہیں۔
اس میں اگر عمران خان ہار بھی جاتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، اچھا ایک تو یہ ہمیں بات کلیئر ہونی چاہیے، اگر تحریک انصاف لگتا ہے کہ اس وقت اتنے ووٹ نہیں لے سکے گی جتنے 2018، لیکن یہ بات آپ سن لیں، انہوں نے جو مرضی ہو جائے رزلٹ نہیں ماننے، انہوں نے دھاندلی کا شور ہی مچانا ہے۔ یار یاد ہے 4 حلقے کھلوا دیں 35-75، وہ سارا کچھ فراڈ نکلا۔ تو اسی طرح کی کیمپین انہوں نے کرنی ہے، اور شاید ہم جب کہ یہ بات کر رہے ہو یہ اس وقت اس کیمپین کی تیاریاں کر رہے ہو، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے مستقبل ان کا کوئی ٹھیک نہیں ہے پولیٹیکلی، تو لہٰذا یہ اب گھبراتے پھر رہے ہیں۔ تو خان صاحب بہرحال 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اور دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن پنگے بڑے لے رہے ہیں خان صاحب۔ دوسری بات جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، صنم جاوید صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں مریم نواز کے مقابلے میں۔ مریم نواز 2 نشستوں سے الیکشن لڑیں گی، ایک قومی اسمبلی کی، ایک صوبائی اسمبلی کی نشست سے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوں کہ ان کا رول صوبائی سطح پر ہوگا، وہ وزیر اعلیٰ بنے گی، یا وفاق میں کوئی ان کا وفاقی وزیر کا عہدہ ہوگا، وہ اس کے لیے کیمپین کریں گے۔ صنم جاوید صاحبہ بالکل ان سے مختلف کیٹیگری میں آتی ہیں، بڑی اشتعال انگیز باتیں کرتی تھیں 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد ان کی گرفتاری ہو گئی، اور اچھی فیملی سے یہ خاتون ہے، اور سمجھا جا رہا تھا کہ ان کی بڑی جلدی رہائی ہو جائے گی، لیکن رہائی شاہی والا معاملہ بالکل نہیں ہے، کوئی رہائی شاہی نہیں مل رہی ان کو، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ جیل سے بیٹھ کر مریم نواز کو ہرا سکتی ہیں۔ جو صوبائی حلقہ ہے وہ پی پی 150 ہے، پی پی 150 بڑا وائبرنٹ ایگریسو قسم کا حلقہ ہے، وہاں پر جو ہے ماضی میں نتائج آپ نے دیکھے ہی ہوں گے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ صنم جاوید صاحبہ مریم نواز کو لاہور کے حلقے میں صوبائی کی سیٹ پر ہرا دیں؟ بظاہر تو مشکل لگتا ہے، لیکن اس دفعہ الیکشن جو ہے نا میرے خیال میں بڑے انپریڈکٹیبل الیکشن ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہونے کیا والا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کسی کو۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ ابھی تک تو مثلا تحریک انصاف اگر نہیں ہے، ووٹر نہیں نکلتا، تو پھر تو معاملہ بالکل صحیح ہے، نون لیگ کے علاوہ کوئی جماعت ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر تحریک انصاف کا ووٹر اس دن جوک در جوک نکل آتا ہے تو پھر بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کو شکست ہو جائے گی، لیکن بڑا سخت کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اور یہ الیکشن نون لیگ کے لیے کلین سویپ کرنا اتنا سہل نہیں ہوگا، ایک ایک سیٹ کے لیے فائٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور اگر کسی سٹیج پر انہوں نے یہ سمجھا کہ سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ خیر، ایک اور ایشو جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ آرمی چیف کا بیان ہے، اور وہ ایک پریس ریلیز سی آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ وہ میڈیا سے اور تھنک ٹینک سے امریکہ میں گفتگو کرتے ہوئے جن موضوعات پر بات ہوئی، پہلی تو بات یہ ہے کہ کشمیر کے موقف پر پاکستان اسی طرح ثابت قدمی سے قائم ہے جس طرح پہلے قدمی تھا، اٹوٹ انگ ہے، شہرگ ہے ہماری، اور جو غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر انڈیا کشمیر کے ایک حصے پر قابض ہے، اسے مقبوضہ کشمیر ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف آرٹیکل کی مدد سے انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی اور بہت زیادہ وہاں پر مظالم کیے، تو اس حوالے سے تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ لیکن جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے اچھی بڑی خبر تھی وہ اس ساری سٹیٹمنٹ میں یہ تھی کہ ہمارا تعلق کسی بلاک سے نہیں ہے، اور ہم سب سے اچھے روابط رکھنا چاہتے ہیں۔ جیو اکنامک سچویشن کے حوالے سے اسٹریٹجکلی پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ملک ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے امکانات موجود ہیں کہ جس سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان تمام بلاکس کے ساتھ ایک جیسا تعاون رکھے، نہ ہم امریکہ کے چہیتے بننا چاہتے ہیں صرف، نہ ہم چائنا کے رحم و کرم پہ رہنا چاہتے ہیں، نہ ہم روس کے بلاک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نہ کوئی ہم یورپین یونین کے ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ ہم ان سب بلاک کے ساتھ رشتہ، تعلق
رکھنا چاہتے ہیں لیکن برابری کی سطح پر رکھنا چاہتے ہیں، اور اس تعلق کے پیچھے پاکستان کا مفاد پوشیدہ ہے۔ تو یہ گفتگو بڑی قیمتی گفتگو کی گئی ہے، اور اس سے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے خطوط بڑے واضح ہوئے ہیں۔ ایک بڑی خبر آپ کو بتانی ہے، اور وہ بڑی خبر ہے قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 جنوری کو 7 رکنی ایک بینچ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں بنیادی طور پر 62(1)(f تا حیات نااہلی کی شق ڈسکس ہونی ہے۔ یہ شق نہیں ہونی چاہیے تھی آئین کے اندر، لیکن یہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ڈلوائی تھی۔ ان کے 2 کارنامے ہیں، 58(2)(b) اور 62(63). 58(2)(b) کے مطابق آسان زبان میں پریزیڈنٹ جب چاہے اپنی منتخب کردہ اسمبلی کو فارغ کر سکتا تھا، اور 62(1)(f) کے تحت صادق اور امین جو ہے، اگر کوئی شخص نہیں ہے تو وہ تاحیات نااہل ہو سکتا ہے۔ کسی کو کسی چھوٹے سی بات پر اگر 1 منٹ کی بھی سزا ہو گئی تو وہ تاحیات نااہل ہو گیا۔ تو اب اور یہ شک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس شرط پر صادق اور امین انسان، عام انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم سب گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں ہر شخص سے خطا ہوئی ہے، تو ان خطاؤں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ساتھ صادق اور امین کا ٹائٹل نہیں لگا سکتے۔ تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے ایک 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے، جو بنیادی طور پر اس پہ بحث کرے گا کیا اس شق کو آئین کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں، کیا لوگوں کو اس کے ذریعے تاحیات نااہل ہونا چاہیے یا نہیں، کیا یہ ایک ڈکٹیٹر نے، ایک فاسق نے، ایک آمر نے سیاستدانوں کو سیاست سے باہر رکھنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہوا تھا، یا اس کی آئینی قانونی اہمیت ہے، حیثیت ہے؟ اور اگر تو یہ آئین کا حصہ بن سکتی ہے تو پھر تو آئین کا حصہ تو ہے، لیکن کیا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا اس سلسلے کو روک دینا چاہیے؟ یہ بہت دلچسپ گفتگو ہوگی، لیکن اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں کو ہوگا۔ اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا۔ نواز شریف کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں، لیکن نواز شریف کا اب جو معاملہ رہ گیا ہے وہ تاحیات نااہلی والا ہے۔ اگر تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جاتی ہے تو نواز شریف بڑے دھڑلے سے سینہ تان کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور جو ان کے مینرزم ہے، جو نواز شریف کی آج کل باڈی لینگویج ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انہیں قوی امید ہے کہ یہ شق اور یہ تاحیات نااہلی کی تلوار ان کے سر سے ہٹ جائے گی اور وہ کھل کر الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے لیکن ضروری یہی ہے کہ یہ فیصلہ عدالت کی طرف سے آیا جائے۔ نواز شریف صاحب یہی چاہتے تھے کہ عدالت سے جو فیصلہ، عدالتوں نے ہی مجھے نااہل کیا اور عدالتیں ہی مجھے اب اہل ثابت کریں گی۔ تو یہ میرے خیال میں پولیٹیکل سٹیج پر ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ یہ 2 جنوری کو اس کا پہلا لگے گا، ہو سکتا ہے سماعت ہوگی، ہو سکتا ہے 2-3 اور ہو جائیں اس میں سماعتیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی دن فیصلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی دن فیصلہ ہو جائے اور یہ شق آئین سے اڑا کر رکھ دی جائے۔ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ قاضی فائز عیسیٰ، اس لارجر بینچ در انصاف کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا کہ ایک ڈکٹیٹر کی عطا کی ہوئی شق کو انہوں نے آئین میں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ آخری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے آج ایک پارلیمانی بورڈ کے 14واں شاید پارلیمانی بورڈ کا اجلاس اس سے خطاب کیا۔ یہ بورڈ خواتین امیدواروں کا تھا۔ مسلم لیگ نون خواتین کو بہت زیادہ سیاست میں رکھنے کی شوقین نہیں نظر آتی، اور ہمارے پاس مثالیں تھیں بیگم کلثوم نواز کی، تہمینہ دولتانہ صاحبہ کی، اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ خواتین نہیں تھیں۔ لیکن بیگم کلثوم نواز نے بڑی سٹرگل کی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ جنرل مشرف کے کو کے بعد بیگم کلثوم نواز نکلی تھی ورکرز کے ساتھ، اور ان کی گاڑی کو کرین سے اٹھوا لیا تھا۔ تو یہ تو مطلب تماشے کرتے ہیں، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں اور اس کو جو ہے اس کی گاڑی کو اٹھوا کے انہوں نے کہا جی اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ شرم آنی چاہیے تھی۔ خیر اس کے بعد مریم نواز آئی سیاست میں،
اور پھر مریم نواز ایسی آئیں کہ چھا گئی. اپنے والد کی غیر موجودگی میں انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے ہم آواز ہم قدم اپنے والد کے بیانیے کے مریم نواز رہی. اس کی بنا پر ہمیں بہت سی خواتین نظر آتی ہیں جو منظر عام پر اب آنا شروع ہو گئی ہیں. اور عظمہ بخاری صاحبہ ہیں اور بہت سی، مطلب یہ ایک نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اب آ چکے ہوئے ہیں اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے جو خواتین کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جن ملکوں نے بھی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالا ہے، انہوں نے خواتین کو معاشرے کا فعال رکن بنایا ہے. اور یہ بہت ضروری بات ہے. ہم خواتین کو ہم نے ٹیبوز بنا دیا ہے. موٹر سائیکل نہیں چلا سکتی، دکان نہیں رکھ سکتی، اپنی کاروبار نہیں کر سکتی، ملازمت نہیں کر سکتی، پسند کی شادی نہیں کر سکتی. اس طرح کے ٹیبوز میں انہیں قید رکھا ہوا ہے. دنیا اس سے بہت آگے نکل گئی ہوئی ہے اور 21ویں صدی ہے یہ. اب اس میں خواتین کا رول امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اور خواتین 50% پاپولیشن ہے آپ کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی 50% پاپولیشن کام ہی نہ کرے اور آپ کہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ تھا جو کہ مسلم لیگ نون والوں کے لیے خود نیا تھا. تو یہ آج کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اور اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.